یہ سردیاں تھیں حضرت، یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا، یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں، بالکل خالی تھی حضرت۔ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی ہے پھر اس میں پتے آئے ہیں؟ چلیا جی، اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینوں پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے۔ کیا فالسوں نے 2 نمبری کی ہے؟ فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں۔ کیا جاموں کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جاموں پڑے گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑے گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی، اگر وہ ان کو 2 نمبری کی بغیر شہتوت دے سکتا ہے، وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح، تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سے وہ حضرت جی دیکھو، حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے، ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے، ہمارے اندر اندھیرا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا، کوئی اندر صاف کرتے بھی سارا کچھ ہی سونا لگے گا۔ حضرت وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں، تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی، اس طرح ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا، تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی دیکھو ہیں نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہن دے یا اللہ پھر پتے دے دے، اسی طرح شیپ تھی حضرت، ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی۔ چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی، 5 انگلیاں رکھتا ہوں، یہ جگہ خالی ہے، لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت، شہتوت کے درخت کی نا، کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا، ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت۔ تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے مولوی جی دیکھو اینج نہیں لگن ڈیا ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈئی نے، یا اللہ سانو پھر پتے دے دے، گل گل ترلے پائے بنی، پتر رویا کرو اپنے اللہ کی، رویا کرو۔ یہ عید والے دن نہ جی 1200 روپے کلو لیمو بکی ہے حضرت، 1200 روپے کلو لیمو بکی ہے، میں نے خود 250 روپے پاؤ لی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے بے یقینی۔ تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو، اللہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہیں بھی کچھ 4-5 عمرے کیتے ہونے۔ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے، صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا، تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا۔ وہ 1200 جس سے میں نے لیمو لیے نا، اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا، وہ 1200 اس کا تھا، لیکن ایک اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا، بندیا تیرا اختیار ہے جنہیں مرضی لے، بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں، سیدھے طریقے میں نہیں روکیے، یا اللہ لے، یا اللہ لے۔ وہ دیکھو نا میں لگا ہاں پہلے آنکھ میں پھر صحیح رڑسی کری رکھ چڑیا ہے، در تیرے تے میں اڑیاں کرسا، کرتے صحیح کدی اڑیاں تو کیتی کوئی نہیں، تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے ہے کر کے، کر ہاں اڑی بلا کدی کیتی ہے کدی اڑی، کیونکہ تینوں یہ ہے بھی اتھوں آپ بن جائے گا، اڑی کر کے نہیں جانا یار، نہیں جانا۔ وہ بھائی ساتھ دیکھ لو، مانتے ہی نہیں اس کو، آپ کے بالکل ساتھ ہیں، کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، کوئی بندر پوج رہا ہے، کوئی ہاتھی پوج رہا ہے، کوئی کچھ پوج رہا ہے، کوئی کچھ پوج رہا ہے، اوہ انہوں دین دے تانوں نہیں دے گا، تانوں نہیں دے، ان کو دے رہا ہے حضرت جی۔ اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا۔ تو نے اڑی کی کبھی نہیں، بتا کب تو نے اڑی کی؟ تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے، یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے، جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے، یاد رکھنا۔ اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے، جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے، تو رویا ہی نہیں کبھی،
کر تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں مال ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے کر اڑی کدی بہ کدی مان کر کے کرہاں کدی تو ہی اڑی نہیں. جب حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے آپ لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پر. اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہ سودے نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. ہم تو سودے بیچ رہے ہیں, سرما بیچن ڈے ہیں, پھکیاں بیچن ڈے ہیں, ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں. حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے. ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں. وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. بڑے لوگ تھے جی. تو آپ نا نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں جی, کسی کی نہیں کر رہا. بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں. وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے. کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے, کوئی اللہ کی در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو. ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. کھولتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی, تو رب ہے, دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے, تو بارش برسا. بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ, کوئی مسئلہ ہے, اب نہیں بارش آئے گی. بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی. دیکھا اس کے پاس میں اون کا لباس تھا جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے, صوفیوں کا لباس. اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا. اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا اور مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے انہوں پتہ ہے رب تو ہی ہے. میں بارش نہیں برسا سکتا, بارش تو ہی برسائے گا. اب جو بھی ہے میں آ گیا اور مجھے خالی نہ لوٹانا. لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی. فرعون حضرت فرعون اتنا کریم رب ہے, وہ اتنا کریم ہے. تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہو, تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے, محمد الرسول اللہ. تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے, تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے. تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہ تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے. قدر ہی نہیں اپنی کی ہے, ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو, تو محمدی ہے محمدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے, فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا. اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو, وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن محمدیوں کے دعوے سنو, کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے. محمدی کا دعویٰ سنو, حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں وے. اپنی قدر خود ہی نہیں کی کرنی. ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی. سمجھ ہی نہیں سکے, پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا, ہم ہیں کیا. وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول دیا. لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا, وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی. ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہارون اے حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں, میں نے کیا کہا؟ تو اما جی آگے سے کہتی ہیں حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے ہوئے ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا. تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے, اس نے بند کب کیا ہے. وہ ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنا گے, اثر کے بعد نہیں سنا گے. وہ ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا, میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے.
رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن لکھا کہاں؟ فرمایا نہیں، جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو۔ پکارتے کوئی نہیں، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی ادرجی دال میں پتھر ملا رہا ہے، کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے، کوئی کتے مار مار کے۔ حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پر۔ اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن دے ہیں، پھکیاں بیچن دے ہیں، ڈنٹونک بیچن دے ہیں، حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ، وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، بڑے لوگ تھے جی۔ تو آپ نا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں جی، کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، کوئی اللہ کی در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا، کھولتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ دیکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس، اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا، اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے انہوں پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، اب جو بھی ہے میں آ گیا اور مجھے خالی نہ لوٹانا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فرعون، حضرت فرعون وہ اتنا کریم رہا، وہ اتنا کریم ہے، تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے، محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے، محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں وے، تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی کرنی، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت۔ وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے ہو دروازہ کھول دیا، لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا کہا؟ تو ماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے ہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا، تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ
تو بتاؤ اس نے بند کب کیا، اس نے بند کب کیا؟ وہ ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے، اثر کے بعد نہیں سنیں گے. وہ ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے. رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن. دیکھا کہ فرمایا نہیں جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں. کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی دال میں پتھر ملا رہا ہے، کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے، کوئی کتے مار مار کے